السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت سے متعلق پچھلے چند حلقوں میں آپ کے سامنے چند باتیں بیان کی گئی ہیں۔ جو سلسلہ کلام پچھلے حلقوں سے جاری ہے وہ ہے اہل سنت والجماعت کے صفاتی ناموں کا، اور چند ناموں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ ان ناموں میں سے ایک نام ہمارے سامنے ہے اہل الحدیث کا۔ گویا کہ اہل السنت والجماعت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اہل الحدیث۔ اہل الحدیث کا جو نام ہے یہ نام کہاں سے آیا ہے؟ اس کے نام سے ہی واضح ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، افعال، تقریرات، آپ کے فتاوے، فیصلے، آپ کی سیرت کا ہر گوشہ حدیث کہلاتا ہے۔ اہل الحدیث کا مطلب ہے حدیث والے، جیسے اہل السنت کا مطلب ہوتا ہے سنت والے، ایسے اہل الحدیث کا معنی ہے حدیث والے۔ مجھے یہ ہے کہ جو اہل السنت ہیں یا اہل الحدیث ہیں یا طائفہ منصورہ ہیں یا فرقہ ناجیہ ہیں، ایسے ہی ایک نام یہ اہل الحدیث کا ہے۔ اہل الحدیث جو نام کہا گیا ہے یا یہ نام بولا جاتا ہے اس طبقے کے اوپر، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الحمدللہ اپنے عقیدے میں، اپنے منہج میں، اپنی عبادات میں، اپنے فکر میں، اپنے سوچ میں، اپنے ہر عمل سلوک میں، ہر طرح کے تصرفات میں، خواہ اس کا تعلق انسان کی اپنی نجی زندگی میں ایمان و عقیدے اور عبادات سے متعلق ہو یا اجتماعی زندگی میں اسلامی نظام کے تحت ولی امر کا مسئلہ ہو، حاکم وقت کا مسئلہ ہو، ان تمام پہلوؤں پر وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو اپنا دستور مانتے ہیں، اپنا آئیڈیل اور اسوہ سمجھتے ہیں، اسے قولی طور پر بھی تسلیم کرتے ہیں اور عملی طور پر بھی اسے اپنی زندگی میں برتتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا، اس کے شکر کا مقام ہے کہ اہل الحدیث الحمدللہ جیسے یہ نام ہے ان کا صفاتی، ایسے ہی وہ اپنی زندگیوں میں بھی حدیثوں کو برتتے ہیں، ہمیشہ اس کی تلاش کرتے ہیں، ہمیشہ اس کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ ایمان و عقیدے کا مسئلہ ہو، اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کیا ہے، اس کی جستجو کرتے ہیں اہل الحدیث الحمدللہ۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مشہور حدیث ہے جس کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا، جس میں آپ نے گفتگو کی تھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ وهم علی ذلک۔ یہ صحیح مسلم کی جو روایت آپ کے سامنے اس سے پہلے پڑھی گئی تھی، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے، اس حدیث پر گفتگو ہو چکی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے سرفراز ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے ہمکنار ہوں گے وہ۔ یہاں اہل الحدیث کے نام کے تحت اس حدیث کے پڑھنے کا اور اس کا ترجمہ جو پیش کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس طائفہ لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک طبقہ، ایک طائفہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہمکنار ہوتا رہے گا۔ اس حدیث کی شرح میں، اس حدیث کے معنی کی وضاحت میں اور آگے بڑھ کر کے اس حدیث کے مصداق کی وضاحت میں کیا کہا ہے امت کے ائمہ نے، علماء نے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، امام علی ابن المدینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو امام بخاری کے استاذ ہیں، اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور دیگر کئی ایک متعدد ائمہ کرام نے یہ بات کہی ہے ان لم تکن هذه الطائفة اصحاب الحدیث فلا ادری من هم۔ اگر یہ طبقہ جو اللہ کی مدد سے ہمکنار ہوگا اور ہمیشہ ہمکنار رہے گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یعنی قیامت کا فیصلہ آ جائے گا، اگر اس طبقے سے مراد، اس جماعت سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ پھر وہ کون ہے۔ یہ چوٹی کے ائمہ حدیث نے اس کا معنی بتلایا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ائمہ حدیث کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ پوری دنیا میں یہ اپنی امامت، اپنی جلالت شان سے معروف ہے۔ بھلا امام احمد بن حنبل، امام اہل سنہ کو کون نہیں جانتا؟
امام علی ابن المدینی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت امام بخاری کو کون نہیں جانتا؟ یہ ائمہ کرام اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بس اہل الحدیث ہی ہیں، اہل الحدیث ہی ہیں۔ الحمدللہ ہمیشہ اللہ کی مدد سے ہم کنار رہیں گے، اور قیامت آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ یہ مخالفت کرنے والے، دشمنی کرنے والے، انہیں بے سہارا چھوڑ دینے والے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو اس حدیث سے اور اس حدیث کی تشریح جو محدثین نے کی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کے ناموں میں سے ایک نام اہل الحدیث ہے۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ نام اہل الحدیث کا، اصحاب الحدیث کا کوئی نیا نام نہیں ہے، یہ طبقہ نیا نہیں ہے، بلکہ یہ قدیم نام ہے، قدیم نام۔ یاد رکھیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے امام ہیں، 3 صدی ہجری کے، سن 241 ہجری میں وفات پا گئے۔ ان کے استاذ ہیں، ان کے شاگرد ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 256 ہجری میں ہوئی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اتنا قدیم نام ہے یہ اصحاب الحدیث کا، اہل الحدیث کا۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی تانا بھی دیتے ہیں، یہ اہل الحدیث جو ہے وہ کل کی پیداوار ہے، انگریزوں کی پیداوار ہے، یا انگریزوں کا دیا ہوا نام ہے، یہ نام اہل حدیثوں نے انگریزوں سے الاٹ کروایا تھا۔ اس طرح کی باتیں بڑی جرأت سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ اس میں عوام تو ہے ہی ہے، عوام کے علاوہ کچھ خواص بھی ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ سے صرف اور صرف باادب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو، ان محدثین کی ان تشریحات کو آپ ان کی کتابوں سے پڑھ لیں تو آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی۔ مثال کے طور پر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے معرفت علوم الحدیث، اس کتاب کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ امام ترمذی کی شرح ہے صحیح جامع ترمذی کی، تحفۃ الاحوذی کے نام سے، اس کے مقدمے کا مطالعہ کر لیں۔ ایسے ہی امام بخاری کی خود اپنی کتاب ہے خلق و افعال العباد، اس کا مطالعہ کر لیں۔ حضرت امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے شرف و اصحاب الحدیث، اس کا مطالعہ کر لیں۔ ایسے ہی دیگر کتابوں کا مطالعہ کر لیں، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مجموع فتاویٰ کا مطالعہ کر لیں۔ آپ کو 1 2 نہیں 10 جگہوں پر اس بات کی صراحت ملے گی کہ اس طبقے سے مراد اصحاب الحدیث ہیں، اہل الحدیث ہیں۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس سے مراد اصحاب الحدیث ہیں، اہل الحدیث ہیں، تو اس سے مراد محدثین ہیں، آپ حضرات نہیں ہیں۔ یعنی گویا کہ اہل الحدیث کو، اہل حدیث کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ سب نئے ہیں اور کل کی پیداوار ہے۔ اصحاب الحدیث، اہل الحدیث جن کو کہا جاتا ہے، امام ائمہ حدیث ہیں، وہ ائمہ حدیث کو، امام بخاری کو، مسلم کو، ابو داؤد کو، امام ترمذی کو، ابن ماجہ کو، دیگر محدثین کو، ان کو اہل الحدیث کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس طرح کے طعنے بھی بہت سارے لوگ دیتے ہیں، لیکن یہ یا تو کم علمی کا نتیجہ ہے، اور یا تو کہیں نہ کہیں بھڑاس کا، تشفی کا نتیجہ ہے، یا کہیں نہ کہیں دل کے کینے کا نتیجہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کوئی کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں یہ بات شواہد کے خلاف ہے، یہ بات شواہد کے دلائل کے خلاف ہے۔ آج نہیں، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی ہجری کے عالم ہے، 728 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھائی تھی کہ اہل الحدیث سے مراد، اصحاب الحدیث سے مراد صرف اور صرف جماعت محدثین نہیں ہے، اس سے مراد محدثین کی جماعت نہیں ہے، صرف اور صرف حدیثوں کی روایت کرنے والے، سندوں کے ذریعے سے متون کو جمع کرنے والے اور سندوں کے ساتھ روایتیں کرنے والے، راویوں پر گفتگو کرنے والے، جرح و تعدیل کے احکام لگانے والے، صرف اور صرف یہی محدثین ہی مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو حدیث کو پڑھتا ہے، اس کو سنتا ہے، اس کو لکھتا ہے، اس کی روایت کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کے معنی کو، اس کے ترجمے کو سمجھتا ہے اور اس کی اتباع کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، ظاہری اور باطنی طور پر اسے گلے لگاتا ہے۔ ایسے تمام لوگوں کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے، صرف روایت کرنے والوں کو نہیں۔ اور اس کی وضاحت خود شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجموع فتاویٰ کے اندر کی ہے۔ کہتے ہیں وَنَحْنُ لَا نَعْنِي
بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا۔ بہت صراحت کے ساتھ کہتے ہیں جب ہم اہل الحدیث کہتے ہیں تو اس کا معنی صرف یہ نہیں لیتے ہیں، اس کا معنی صرف یہ نہیں لیتے ہیں کہ جو اسے سنتے ہیں، یعنی حدیثوں کو بیان کیا جائے، محدث بیان کرے، شاگرد سنے، صرف یہ مراد نہیں ہوتے ہیں اس سے، یا جو لوگ لکھتے ہیں، محدث حدیثوں کو بیان کرتا ہے، سندوں کے ساتھ متن کو بیان کرتا ہے اور شاگردان اسے لکھتے ہیں یا اس کی روایت کرتے ہیں۔ ہم جب اہل الحدیث کہتے ہیں تو اس سے مراد صرف اور صرف سننے والوں کو، لکھنے والوں کو یا اس کی روایت کرنے والوں کو مراد نہیں لیتے ہیں، بلکہ اس سے ہم مراد لیتے ہیں کس کو؟ بل نعنی بہم، بلکہ ہم ان سے مراد لیتے ہیں کل من کان احق بحفظہ ومعرفته وفہمہ۔ 3 الفاظ استعمال کیا، کہتے ہیں اس سے مراد ہم ان سب کو لیتے ہیں جو اسے یاد کرتے ہیں، جو اس کا علم حاصل کرتے ہیں اور جو اسے ظاہری اور باطنی طور پر سمجھتے ہیں، اور چوتھی بات کہا اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حدیث کو پڑھنے والا، حدیث کے معانی کو سمجھنے والا، حدیث کے ترجمے کو، اس کی تشریح کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا، اس کی اتباع کرنے والا بھی صاحب حدیث ہے، اور اس کی اتباع کرنے والے اصحاب الحدیث ہیں، اہل الحدیث ہیں۔ اس لیے یہ بات شواہد کی روشنی میں پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ اس سے مراد صرف اور صرف جماعت محدثین نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص مراد ہے جو اپنی زندگی میں حدیث رسول کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، لکھنے، روایت کرنے، اس کے معانی کو سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کا اصول اور ضابطہ اپنی زندگی میں بناتا ہے، وہ صاحب حدیث ہے، اور ایسے لوگ اہل الحدیث کہلاتے ہیں۔ اس لیے یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ الحمدللہ اسلاف نے روز اول سے اس بات کو سمجھا ہے کہ جو حدیث سے متعلق ہے اور حدیث کو پڑھتا پڑھاتا، سیکھتا سکھاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کی تلاش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، وہ سب کے سب محدثین کی یعنی اہل الحدیث کی فہرست میں آتے ہیں۔ آپ اگر غور کریں، ایک شخص حدیثوں کی روایت کرتا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو، ایک شخص حدیثوں کی روایت کرتا ہو، اس کی سند کو، اس کے متن کو لکھتا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو، بلکہ وہ روایت کر کے کتابوں میں نوٹ کر کے فارغ ہو جاتا ہو اور اس کے بعد حدیث رسول کے خلاف اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہو، حدیث رسول میں کیڑے نکالتا ہو، کیا بھلا وہ اہل حدیث کہلائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ صرف روایتوں کے کرنے سے کوئی شخص اہل حدیث نہیں کہلاتا، بلکہ روایت کرنے والا بھی ضروری ہے کہ اس پر عمل کرے، اس کی اتباع کرے، اس کی پیروی کرے، تب جا کر کے وہ اہل الحدیث میں شامل ہوگا۔ ورنہ آج کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور کتابوں کے لکھنے کے بعد اس میں اپنی عقل کے گھوڑے، لاجک، دانشوری اور اس کے علاوہ افراد، شخصیات پرستی، اس کے نتیجے میں، اندھی تقلید کے نتیجے میں حدیث رسول کا میرے بھائیوں رد کر دیتے ہیں، حدیث رسول کا انکار کر دیتے ہیں، اس کی تعویل کر کے اسے عمل سے باہر نکال دیتے ہیں۔ کیا ایسے لوگ اہل الحدیث کہلائیں گے؟ جواب یہی ہوگا کہ جب وہ عمل نہیں کرتا ہے تو روایت کرنے سے کیا ہوگا، اس کو سننے سے کیا ہوگا، کتابوں میں لکھنے سے کیا ہوگا، اس کی تخریج کرنے سے کیا ہوگا جب اس پر عمل نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ صرف روایت کرنے، سننے، سنانے والوں کو اہل الحدیث نہیں کہتے، بلکہ اس پر عمل کرنے والا، اس کی اتباع کرنے والا اہل الحدیث کہلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حوالے سے ایک جگہ مزید شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تصدیقاً و عملاً و حباً و موالاتاً لمن والاہا و معاداتاً لمن عاداہا۔ یہ الفاظ یاد رکھیں، اس سے اہل الحدیث کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اور جو لوگ اہل الحدیث نہ ہوں، دعوے داریاں کریں، انہیں بھی سمجھنے میں مدد ملے گی۔ کہتے ہیں اصل میں ائمہ حدیث وہ ہیں، ائمہ حدیث، محدثین، اہل الحدیث وہ لوگ ہیں جو اس کے معانی کو سمجھیں، اس کی اتباع کریں، اس کی تصدیق کریں، اس پر عمل کریں، اس سے محبت کریں، اور اس سے محبت کرنے والوں سے محبت کریں، اور اس سے دشمنی رکھنے والوں سے دشمنی رکھیں، وہ اہل الحدیث ہیں۔ دائرہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ دائرہ اہل الحدیث کا کہاں تک جاتا ہے۔
اس لیے محض عداوت کی بنیاد پر یا کسی طرح کے حسد کی بنیاد پر یہ کہنا کہ اہل الحدیث سے مراد حضرات محدثین ہیں، یہ لوگ جو حدیث رسول کی جستجو کرتے ہیں اپنی ایمان و عقیدے کے مسائل میں، عبادات کے مسائل میں، یا اپنی زندگی کے ہر عمل کے سلوک کے مسائل میں، ایسے لوگ اہل الحدیث کے نہیں کہلاتے، نہیں کہا جائے گا ان کو۔ یہ دراصل میرے بھائیوں، جیسا کہ ہم نے بار بار کہا، یا تو یہ لا علمی اور جہالت کا نتیجہ ہے، اور یا پھر یہ داخل کے بغض اور تشفی کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ سچائیوں کے خلاف ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، ہم تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ اہل السنت والجماعت کے ناموں میں سے، ان کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے اہل الحدیث کا۔ ایسے ہی اور جو نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام آپ کے سامنے اور ایک دو نام آپ کے سامنے اور ذکر کرنا ہے۔ ایک نام اس سلسلے کا ہے جس کو الغرباء کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ غرباء، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک نام غرباء بھی بیان فرمایا ہے۔ اصل میں اس کا جو اطلاق ہے یا اس نام کا جو استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آخری دور میں اسلام کی حالت کیا ہو جائے گی اور اسلام کس طرح سے سمٹ جائے گا، کس طرح سے کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے کم سے کمتر ہو جائیں گے، اس پس منظر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ نام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا ہوا ہے، اس کا معنی ہے، اس کا مقصود ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مسلم کی اس روایت میں یہ بات آئی ہوئی کہ اسلام جب شروع میں آیا تھا تو اجنبی تھا، آغاز جب ہوا تھا تو اجنبی تھا، اس کے اپنے چاہنے والے نہیں تھے، دھیرے دھیرے اکا دکا اس کے چاہنے والے پیدا ہوئے، اور پھر دھیرے دھیرے اس کے چاہنے والوں کی، محبت کرنے والوں کی ایک لمبی تعداد ہو گئی، لیکن پھر اس کے بعد حالت یہ ہوگی کہ دھیرے دھیرے پھر وہ اپنی پہلی حالت کی طرف پلٹ جائے گا، یعنی پھر سے اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ اب یہ اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ اسلام جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بیان فرمائی تھی، اس وقت اسلام اپنی اصلی شکل میں موجود تھا۔ اسلام کے اندر کسی بھی طرح کی آمیزش، ملاوٹ، خلط ملط، فرقہ واریت، ہوا پرستی، شخصیت پرستی، اس طرح کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اسلام کہا، اور اسلام کہنا کافی تھا، یقیناً کافی تھا۔ آج بھی اگر فرقہ واریت ختم ہو جائے، اسلام اپنی اصلی شکل میں رہے، تو اسلام کہنا کافی ہے، مسلمان کہنا کافی ہے۔ لیکن اگر آج اسلام کی شکل لوگوں نے بدل دی، اس کے اندر بڑے انحرافات پیدا ہو گئے، تو اب یہ وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ اسلام کے اندر سچ مچ اصل اسلام کی شکل پر چلنے والا کون ہے۔ دعوے داریاں ہیں اسلام کے حوالے سے، لیکن سچی اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا کون سا طبقہ ہے؟ اور اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیثیں آپ کے سامنے، ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک طبقہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی امت اسلام میں کئی ایک فرقے پیدا ہو جائیں گے، ایک طبقہ اصل دین پر قائم رہے گا۔ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے جو نجات پائے گا۔ اس طرح سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ مستقبل میں جب حالات بدل جائیں گے، بگڑ جائیں گے، تو اسلام کے بعد مزید شناخت پیش کرنی ہوگی کہ اسلام کے اندر، اسلام کے نام لیواؤں میں کون ہے جو خالص اسلام پر چلنے والا ہے۔ اسی اعتبار سے یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی تھی، یعنی آخری وقت میں حالت کس طرح سے ہو جائے گی؟ آخری وقت میں حالت ایسی ہو جائے گی، اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ بہرحال اس کی وضاحت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی وضاحت جو ہے دوسری حدیث میں مزید آتی ہے، جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فطوبى للغرباء، اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہو، اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہو یا ہے، یعنی یا تو آپ نے خبر دی ہے اور یا تو آپ نے دعا فرمائی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اناس صالحون فی اناس سوء کثیر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بہت سارے برے لوگوں کے بیچ میں
کچھ صالح اور اچھے لوگ جو ہیں وہی اجنبی ہیں۔ اجنبی کون ہے؟ جو بہت سارے برے لوگوں کے بیچ میں کچھ اچھے لوگ باقی بچے ہیں۔ اچھا کون ہے؟ اللہ کی توحید خالص پر قائم رہنے والا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی سنتوں پر قائم رہنے والا، حضرات صحابہ کرام کے اصولوں پر، ان کی زندگی پر، ان کے زندگی کے اسوے پر چلنے والا، یہ ہیں اچھے لوگ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم، جو لوگ ان کی باتوں کو مانیں گے نا، ان سے زیادہ ایسے لوگ ہوں گے جو ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے، جو ان کی نافرمانی کریں گے۔ نافرمانی کرنے والے، فرما برداری کرنے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے۔ یعنی معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ حالات بگڑ جائیں گے، لوگوں میں انحرافات آ جائیں گے، ہے نا، ضلالتیں آ جائیں گی، گمراہیاں آ جائیں گی، بہت سارے فرقے وجود میں آ جائیں گے۔ ایسی حالت میں جو سچے دین پر قائم رہنے والے ہوں گے وہی اجنبی کہلائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ آج منظرنامہ بھی دھیرے دھیرے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اسلام کی سچی شکل اگر کہیں موجود ہے دنیا میں تو وہ اہل السنت والجماعت کے اصل راستے پر چلنے والے اہل الحدیث ہیں، سلفی ہیں۔ انہی کو طائف منصورہ فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے، انہی کو غربا کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا، پوچھا گیا آپ سے غربا کون ہیں، اجنبی کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الذین یصلحون اذا فسد الناس، وہ لوگ ہیں غربا، اجنبی لوگ جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں جب لوگوں میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ لوگوں میں بگاڑ آ جاتا ہے تو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، یا جب لوگ بگڑ جاتے ہیں تو وہ نہیں بگڑتے ہیں بلکہ اس فساد کے بجائے وہ اچھائیوں پر، صلاح پر، نیکی پر قائم رہتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر، غربا کی اس حدیث پر امت کے اسلاف نے اسی اجنبیت کو پردیسی، جس کو ہم کہتے ہیں نا پردیس کی زندگی گزارنے والا، کوئی پہچاننے والا نہیں ہوتا، ایسے ہی یہ اجنبی ہو جائیں گے۔ لوگ ان کو بڑی تیکھی نظروں سے دیکھیں گے، ان کے بارے میں الگ الگ انداز کے طعن و تشنیع کریں گے، ان کے بارے میں غلط پروپیگنڈے کریں گے۔ ایسی صورت میں کیا کہا تھا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ استوصوا باہل السنت خیرا فانہم غربا، اہل السنت کے ساتھ، اہل السنت کے بارے میں خیر کی، حق کی وصیت قبول کرو۔ اہل سنت کے بارے میں، اہل سنت کے بارے میں خیر و بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ اہل سنت کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اہل سنت کے ساتھ اچھا تعامل کرو، اچھا رہن سہن رکھو، ان کے ساتھ ہمدردی رکھو، ان سے محبت رکھو، شفقت کرو ان کے ساتھ۔ فإنہم غربا، اس لیے کہ وہ اجنبی ہے۔ یہ سلف کے چوٹی کے امام ہیں، امام سفیان بن سعید بن مسروق الثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بھی مہر لگا دی ہے اپنے اس قول کے اندر کہ اہل السنت ہی غربا ہیں، اہل السنت ہی غربا ہیں، اہل الحدیث ہی غربا ہیں، ایسے ہی طائف منصورہ ہی غربا ہیں، فرقہ ناجیہ ہی غربا۔ اس طرح سے انہوں نے یہ بات کہہ کر کے صاف کر دیا مسئلہ امام سفیان ثوری نے کہ یہی غربا ہیں۔ تو غربا دراصل نام کس کا ہے؟ انہی لوگوں کا ہے جو اصل دین پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اور اس حوالے سے جو کچھ بھی غلط فہمیاں ہیں، وہ غلط فہمیاں میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ سمجھنے کی کوشش کریں تو بآسانی یہ ساری غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان عصبیتوں سے اپنے آپ کو بچائے، انصاف کی راہ پر چلے، ہوا پرستی سے آزاد ہو جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں اس کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اخیر میں ایک نام اور صفاتی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امت کے علماء نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور سلف امت کے اقوال، فرمودات اور ان کی ہدایات کی روشنی میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ انہی کا ایک نام ہے سواد اعظم۔ سواد اعظم اہل السنت کا، اہل الحدیث کا، اہل السنت والجماعت کا، جماعت کا، طائف منصورہ کا، فرقہ ناجیہ کا، غربا کا ایک نام اور بیان فرمایا ہے، وہ نام ہے سواد اعظم۔ سواد اعظم، سواد اعظم کا لفظی معنی ہوتا ہے بہت بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد۔ اب بہت بڑی تعداد کے اس لفظی معنی کی وجہ سے مسلمانوں کی بڑی تعداد والے جو ہے نا جتھے ہیں، یا بڑی تعداد والے جو فرقے ہیں، ان لوگوں نے اس نام کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ اس نام کو لوگوں نے اپنے نام کے لیے، اپنے لیے خاص کر لیا۔ یعنی مسلمانوں کے
اندر جو بہت سارے فرق ہیں، بہت سارے دھڑے ہیں، بہت سارے گروہ ہیں، اسلام سے نسبت رکھنے والوں کی بہت ساری ٹکڑیاں ہو گئی ہیں، تو اب جن کی تعداد زیادہ ہے، تعداد جن کی زیادہ ہے، ان لوگوں نے سواد اعظم کے لفظ کو، اس نام کو اپنے لیے خاص کر لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی جماعت ہے، ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جتنے لوگ چھوٹی تعداد والے ہیں وہ ان سب کو سواد اعظم سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب المیہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ سواد اعظم کا لفظی معنی تو ہے بڑی جماعت، بڑی تعداد، لیکن یہ لفظ جو ہے، یہ نام جو ہے، اب عربی زبان سے نکل کر حدیث رسول میں استعمال ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی سیرت میں استعمال ہو گیا، تو اب اس کا لفظی معنی نہیں معتبر ہے، بلکہ اس کا اصطلاحی اور شرعی معنی معتبر ہے۔ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں لوگ، لفظ کا حوالہ دے کر کے شریعت پہ استدلال کرتے ہیں، ڈکشنری کے اندر معنی دیکھ کر کے شریعت اور عقیدے کے باب میں استدلال کرتے ہیں۔ یہ دراصل مغالطہ ہے، غلط فہمی پیدا کرنے کا طریقہ ہے، اور لوگوں کو ورغلانے اور گمراہ کرنے کا ایک راستہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان کا لفظ عربی زبان میں جس معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ من وعن وہی معنی شریعت کے اندر بھی لیا جائے اس کا، بلکہ وہ شریعت کے دلائل طے کرتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہے، شریعت کے دلائل طے کرتے ہیں۔ اب آئیے، اگر میں آپ کے سامنے ذکر کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ کے سامنے پچھلے حلقوں میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، سب جہنم میں، ایک جنت میں۔ عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، 71 جہنم میں، ایک جنت۔ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 جہنم میں، ایک جنت میں۔ ایک کے بارے میں دو جواب تو ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت میں جانے والا طبقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جماعت ہوگی، ہی الجماعہ، وہ جماعت ہیں۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو اس راستے پر کاربند ہوں گے جس راستے پر میں اور میرے صحابہ چل رہے۔ یاد رکھیں، اسی روایت، اسی فرقوں والی روایت کے ہے نا، فرقوں والی روایت جو ہے کئی جگہوں پر مروی ہے۔ حضرت امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی سنن کے اندر اور دوسری کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے، روایت کیا ہے، اور اس کی بعض روایتوں میں یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں، یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ ایک جنت پہ کون جائے گا؟ اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا ہی السواد الاعظم، یہ سواد اعظم ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ سواد اعظم کا لفظ بھی حسن درجے کی سند کے ساتھ ثابت ہے امام بیہقی رحمت اللہ علیہ کے یہاں۔ اس کے علاوہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور، میرے بھائیوں، اس سلسلے میں اثر موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ بات سمجھائی ہے کہ سواد اعظم کون ہے۔ اور میں بالکل سرسری طور پر بات ختم کر رہا ہوں اس کا تذکرہ کر کے، وہ کیا ہے آپ دیکھیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے میں کیا بات بیان فرمائی ہے، آپ کے سامنے اس روایت کا تذکرہ سرسری طور پر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر پر یا اس ممبر کی لکڑیوں پر فرمایا من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جو تھوڑے پر شکریہ ادا نہیں کرتا وہ زیادہ کا بھی شکریہ نہیں ادا کرتا، ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ والتحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کرنا شکریہ ہے، اور اس کی نعمت کا ذکر نہ کرنا یہ ناشکری ہے۔ والجماعت رحمہ، جماعت رحمت ہے، والفرقۃ عذاب، اور فرقہ بندی عذاب ہے۔ اتنا آپ اچھی طرح سمجھ لیں، کیا کہا یہاں سے دیکھیے یہ ٹکڑا، والجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب، جماعت رحمت ہے
اور فرقہ بندی عذاب ہے۔ یہاں دو لفظ آ گئے نا، جماعت کا لفظ آ گیا اور فرقہ بندی کا لفظ آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو 73 فرقوں سے متعلق حدیث ہے اس کے اندر دونوں باتیں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امت فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور جنت میں کون جائے گا؟ جماعت جائے گی۔ 72 جہنم میں، ایک جنت میں جانے والا کون ہے؟ جماعت۔ یہاں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ والجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، جماعت رحمت ہے، فرقہ بندی عذاب ہے۔ اب دیکھیے آگے، فقال ابو امامۃ الباہلی، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علیکم بالسواد الاعظم، علیکم بالسواد الاعظم، تم سواد اعظم کو لازم پکڑو۔ کس کو لازم پکڑو؟ سواد اعظم کو لازم پکڑو۔ فقال رجل، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا، پوچھ لیا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا، کیا پوچھا؟ مس سواد الاعظم، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بتائیے کہ سواد اعظم کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جماعت رحمت ہے اور فرقہ بندی عذاب ہے، اور آپ کہتے ہیں سواد اعظم کو لازم پکڑو، تو ذرا بتائیے کہ سواد اعظم کیا ہے؟ ابو امامہ نے جواب دیا هذه الآیۃ فی سورۃ النور، سورۃ النور کی یہ آیت کریمہ، اور یہ سورہ نور کی آیت کریمہ ہے 54، سورہ نور آیت نمبر 54 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، امت پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ موڑ لیں، اگر یہ اعراض کریں، اگر یہ پشت پھیر لیں، آپ کی بات نہ سنیں نہ مانیں، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہاری جو ذمہ داری ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا۔ یہ آیت کریمہ ہے سواد اعظم۔ یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کا نام ہے سواد اعظم۔ امام سندھی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے امام ابن ماجہ کی کتاب سنن ابن ماجہ کی تشریح فرمائی ہے، شرح لکھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو آیت کریمہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ یہ ہے سواد اعظم، اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے اس کا معنی ہے ظاہرہ انہ اراد ان من اطاع اللہ ورسولہ فہم السواد الاعظم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کا کہا مانے، اس کے رسول کا کہا مانے، وہی سواد اعظم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنے والے، اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، یہی سواد اعظم ہے۔ قلیلین کانوا او کثیرین، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، وہ کم ہو یا زیادہ ہو، تو کم ہو یا زیادہ ہو اس سے بحث نہیں ہے، بحث اس سے ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوں۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، یہی سواد اعظم ہے۔ اس حوالے سے دوسری جو روایت ہے اس میں کیا ہے؟ دیکھیے ابو امامہ کیا بیان فرماتے ہیں۔ ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل تفرقوا علی 71 فرقہ، بنو اسرائیل 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، 71 فرقوں میں، یعنی یہودی اور پھر عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تَفْتَرِقُ يَتَزِيدُ عَلَيْهَا فِرْقَةٌ، یہ امت مزید ایک فرقہ اور زیادہ، ایک مزید فرقے میں بٹ جائے گی، یعنی 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا السَّوَادَ الْأَعْظَمِ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا السَّوَادَ الْأَعْظَمِ، یہ سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے سواد اعظم کے، سوائے سواد اعظم کے۔ دیکھا آپ نے، یہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ روایت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے یہ روایت حسن درجے کی ہے، جیسا کہ بات آئی تھی۔ اسے امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف نے نقل کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے، امام ابن ماجہ نے، ترمذی نے، حمیدی نے، عبدالرزاق نے، بہت ساری محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ سند حسن درجے کی ہے۔ وہذا اسناد حسن، یہ درجہ، حدیث کا درجہ کیا ہے؟ یہ حسن درجے کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 72 فرقوں میں 73 فرقوں سے متعلق جو روایت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک کے جنت میں جانے کی جو بشارت اللہ کے نبی نے دی ہے، اس کو کہیں جماعت کہا، اسی کو کہیں ما انا علیہ و اصحابی کہا، اور اسی کو کہیں اللہ کے نبی نے سواد اعظم کہا۔ اس لیے جو جماعت ہے، جو ما انا علیہ و اصحابی ہے،
وہی سواد اعظم ہے، وہی طائف منصورہ ہے، وہی فرقہ ناجیہ ہے۔ اس لیے غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے ملک کی اسلام سے نسبت رکھنے والی بڑی بڑی جماعتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں ہم ہی سواد اعظم ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم ہی سواد اعظم ہے، کوئی کہتا ہم اتنے کروڑ کی تعداد میں ہیں، کوئی کہتا ہم اتنے کروڑ کی تعداد میں ہیں۔ اور اہل حدیثوں، کوئی ہمیں وہابی بھی کہتا ہے، کوئی ہمیں غیر مقلد بھی کہتا ہے۔ وہابیوں، غیر مقلدوں، تمہاری تعداد تو بہت کم ہے ہمارے مقابلے میں، تم 1/10 بھی نہیں ہو، کوئی کہتا ہے 2.5% کے برابر ہو۔ اس لیے سواد اعظم تم نہیں ہو، ہم سواد اعظم ہے۔ آپ نے دیکھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک طبقہ جو جنت میں جانے والا ہے وہی سواد اعظم ہے۔ تو سواد اعظم بڑی جماعت کا نام نہیں ہے، سواد اعظم بڑی کوانٹٹی والوں کا نام، میجورٹی والوں کا نام نہیں ہے سواد اعظم، بلکہ سواد اعظم حق پر قائم رہنے والوں کا نام ہے۔ تعداد ان کی بہت کم ہے، 1/73 ہیں، وہ 73 میں سے ایک ہیں، لیکن وہی سواد اعظم ہے۔ تو یہ ایک نام ہے اہل السنت والجماعت کے ناموں میں سے، صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے ان ناموں کے حوالے سے ذکر کی ہیں۔ مزید جو باتیں آگے آنے والی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ان کی صفات سے متعلق ہیں اور ان کی خصوصیات سے متعلق ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔